الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے خلافت، شان اور موافقت قرآن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دے وصال با کمال تو بعد آپ دوسرے خلیفہ راشد نے، اور آپ نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دعا دی برکت دے نال اسلام قبول کیتا۔ اس واسطے آپ نو مراد رسول بھی آکھیا جاندہ ہے۔ تو آپ کا نام عمر سے فاروق دا لقب آقا علیہ السلام نے آپ نو عطا فرمایا ہے۔ بہت بڑے عادل سن آقا علیہ السلام۔ آپ نے ایک دفعہ دعا فرمائی کہ دو شخصاں دے متعلق دعا فرمائی کہ اے اللہ انہاں دوواں دے وچوں جس نو تو چاہویں اسلام عطا فرما دے، ابن حشام دے متعلق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے متعلق۔ اور ایک اور روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو ہی اسلام دے واسطے چن لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ نو اسلام دی دولت دے نال سرفراز فرمایا، مسلمان ہوئے۔ اور جس وقت آپ مسلمان ہوئے نے اس وقت ایک اکیلے شخص دے مسلمان ہون دے نال تمام کافراں نے ایک گل کہی
کہ ساری جو آدھی طاقت ہے وہ اسلام نو مل چکی ہے، اور جس وقت آپ نے اسلام قبول فرمایا ہے تمام لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے اسے وقت ہی آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ حضور اگر اسی حق تے ہاں پھر اسی اپنا دین چھپا دے کیوں ہاں، لہذا اسی اعلان کریں گے کہ اسی مسلمان ہاں۔ اور دار ارکم دے وچوں مسلمانوں دیاں دو صفاں بن کے دو قطاراں بن کے نکلیاں نے، ایک دے آگے حضرت عمر فاروق نے اور دوسری دے آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اعلان کردے آدھے نے کہ جس نو اپنی جان نہیں چاہیے وہ سارے سامنے آ جائے، اگر کسی ماں نے اپنا بیٹا قربان کرنا ہے اس نو بھیج دے وے، کسی بہن نے اپنا بھائی اگر ضائع کرنا ہے تو سارے سامنے بھیج دے وے، اگر کسی عورت نے اپنا خاوند ضائع کرنا ہے تو سارے سامنے بھیج دیو، لیکن اگر دونوں اپنیاں جانا چاہیے نے تو پھر کوئی مسلمانہ دا رستہ نہ روکے۔ اس شان و شوکت دے نال آپ نے اسلام قبول فرمایا، اور پھر اسلام دے واسطے مسلمانہ دے واسطے جو کفار و مشرکین نے سختیاں، انہاں دے واسطے تنگیاں اور انہاں دے واسطے اذیتاں اور مسلمانوں نو جو تکلیفاں دتیاں جا رہی سن انہاں تو، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام نو طاقت عطا فرمان دا ارادہ فرمایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو فرمایا کہ تسی ہجرت فرماؤ۔ تو تمام مسلمانوں نے ہجرت فرمائی، اور کئی ایسے مسلمان نے کہ جنہاں نو ہجرت کردیاں آیا شہید کیتا گیا، اور کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں کہ جنہاں نے چھپ کر ہجرت کی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس انداز دے نال ہجرت فرمائی کہ جس وقت آپ نے ہجرت فرمائی ہے تو آپ چھپ کے نہیں آئے، اور پھر آپ نے اعلان فرمایا ہے، آپ بیت اللہ شریف گئے نے اور اتنے جا کے آپ نے نماز ادا فرمائی ہے، نماز ادا فرما کے اعلان فرمایا کہ میں یعنی کہ عمر آج مکہ المکرمہ نو چھوڑ کے مدینے جا رہا ہاں اور میں ہجرت کر رہا، اگر کوئی میرا رستہ روکنا چاہتا ہے تو آ کے روک لوے، لیکن کوئی بھی آپ دا رستہ روکن دے واسطے نہ آیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بہادر نہیں سن، انہیں طاقتور نہیں سن، ویسے لوگاں نے افسانے گھڑ دے نے، تو جڑا آپ دا عمل ہے کہ اسلام قبول فرمایا ہے اسے وقت فرمایا ہے کہ اسی مسلمان اپنی طاقت کافراں نو دکھاواں گے، اور سب نو دکھائی ہے، اور اعلان فرمایا ہے کہ اے مکے والو اے کافرو جان لو کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ اور پھر آپ نے ہجرت فرمائی ہے تو اس وقت بھی آپ چھپ کر نہیں آئے بلکہ اعلان کر کے انہوں نے للکار کے آئے نے، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے بہادر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ نو ظاہری طور تے بھی بہت بڑی طاقت عطا فرمائی سی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام دی نظر دے وچ آپ دی کی شان ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہونا ہوندا تو پھر عمر نبی ہوندا، کہ انی شان اور اتنا مقام اور انی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل اور سمجھ عطا فرمائی سی، کہ فرمایا کہ انہاں دے وچ جو اوصاف نے انہاں نو اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ عطا فرمائی ہے وہ ایسی سمجھ ہے جیڑی اللہ اپنے نبیاں نو عطا فرماندا ہے، اور فرمایا کہ چونکہ میرے تے نبوت دا دروازہ بند ہو گیا ہے، میں خاتم النبیین ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس واسطے اے نبی تو نہیں، لیکن اگر کوئی ایسی گنجائش ہوندی تو اللہ نے انہاں نو اوہی اوصاف عطا فرمائے نے جڑے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندیاں نو عطا فرماندا ہے۔ اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان یفر من ذل عمر، کہ شیطان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے سائے تو بھی بھاگدا ہے۔ جس بازار وچ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہون اس بازار وچ شیطان داخل نہیں ہوندا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نو انی شان عطا فرمائی سی، اور اس قدر آپ دا مضبوط ایمان سی، قوت ایمانی اتنی زیادہ کہ شیطان جو ہر کسے نے ورغلاندا ہے اور ہر کسے دے اثر انداز ہوتا ہے، وہ شیطان
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس بازار وچ ہون اس بازار میں داخل نہیں ہوندا، اور اگر شیطان اس کسی بازار وچ کھڑا ہوئے اور اس بازار وچ آپ آ جان تو آپ نو دیکھ کے فوراً بھاگ جاندہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے متعلق آقا علیہ السلام دا ایک اور فرمان، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی زبان تے اور دل تے حق جاری فرما دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ دی جو زبان ہے جدوں بھی بولے گی وہ حق بولے گی، اور آپ دا جو دل ہے وہ جدوں بھی سوچے گا وہ حق سوچے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دی زبان تے اور انہاں دے دل تے حق القاء فرما دیتا ہے، حق جاری فرما دیتا ہے، کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گل کرن یا کوئی فیصلہ کرن یا کوئی رائے دین اور وہ رائے غلط ہوئے، بلکہ یہ بیان کیتا گیا ہے، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بیٹے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے کل مرفوعاً روایت کیتا گیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کبھی اگر ایسا ہوندا کہ آقا علیہ السلام کوئی مشورہ لیندے صحابہ کرام علیہم رضوان دے کولوں، اور تمام صحابہ کرام دی رائے ایک طرف ہوندی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی رائے ایک طرف ہوندی، تو اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا تو اللہ تعالیٰ جو رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی ہوندی سی اس دے موافق فیصلہ فرماتا سی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید دی ایسی بہت ساری آیات نے کہ جڑیاں آپ دی رائے دے موافق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیاں نے، وہ آیات میں تہاڈے سامنے انشاءاللہ پیش کراں گا کہ آپ نے ایک مشورہ دیتا ہے آقا علیہ السلام نے، آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ رائے پیش کیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ دی اس رائے دے مطابق نہ صرف فیصلہ نازل فرمایا ہے بلکہ اس دے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مقام ابراہیم جو پتھر ہے جس پتھر تے کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دا گھر تعمیر فرما دے رہے ہیں، اور اس پتھر دے اوپر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے قدمین شریفین دے نشانات موجود نے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپاں اس مقام ابراہیم نو اپنا جائے نماز نہ بنا لئیے، کہ آپاں اس نو اپنا مصلی بنا لئیے، اپنی رائے پیش کیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ آپ دی رائے دے مطابق حکم نازل فرما دیتا ہے، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تسی مقام ابراہیم نو اپنا مصلی بنا لو، جائے نماز بنا لو۔ اور ایک دفعہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کرتے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک پردہ دا حکم نازل نہیں ہویا سی، ازواج مطہرات اور دیگر جو مسلمان خواتین نے وہ پردہ نہیں کر دیا سن، چونکہ پردے دا حکم ہی نہیں سی۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دی بارگاہ وچ کئی قسم دے لوگ آندے نے، اچھے لوگ بھی آندے نے، برے لوگ بھی آندے نے، آقا علیہ السلام نو ملن دے واسطے، گفتگو کرن دے واسطے کافر بھی آندے سن، منافق بھی آندے سن، مومن مسلمان بھی، اچھے بھی برے بھی۔ تو عرض کرتے ہیں کہ حضور جڑے اچھے آندے نے وہ تو اچھے نے، لیکن جڑے برے آندے نے انہاں دی وجہ تو یہ نامناسب ہے کہ آپ دے جو ازواج مطہرات نے وہ پردہ نہیں کرتے، اور لوگ طرح طرح دے آندے نے، اور میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن نو پردے دا حکم عطا فرما دے۔ اپنی رائے پیش کیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ پردہ دا حکم نازل فرما دیتا۔
فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کیا میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج مطہرات اور اپنی صاحبزادیاں اور مسلمانہ دیاں عورتاں نو اے حکم ارشاد فرما دیو کہ تسی سب آج تو بعد پردہ کیتا کرو۔ اس طرح آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ کچھ ازواج مطہرات نے نان اور نفقے دے متعلق کچھ معروضات پیش کیتیاں۔ آقا علیہ السلام نو یہ گل ناگوار گزری۔ آقا علیہ السلام جس وقت تھوڑا جا پریشان ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، عرض کردے نے کہ حضور تسی پریشان نہ ہو، اگر تسی انہاں نو اپنے تو علیحدہ بھی کر دیو تو اللہ تعالیٰ دوانو انہاں تو اور بہتر ازواج عطا فرمائے گا۔ تو خلق کائنات نے ایسے ہی حکم قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا کہ عسى ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کیا میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تسی انہاں اپنے ازواج مطہرات نو خود تو جدا کر دیو تو اسی دوانو انہاں تو بہتر عطا فرماواں گے۔ جس وقت جنگ بدر ہوئی ہے اور کافراں دے لوگ قید کیتے گئے، آقا علیہ السلام نے مشورہ لیا کہ انہاں جڑے کافر قید کیتے گئے نے انہاں دے نال کیا کرنا چاہیے، تو کچھ نے یہ رائے دیتی کہ انہاں دے کولوں فدیہ لے کے انہاں نو چھوڑ دیتا جاوے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دیتی کہ انہاں نو قتل کر دیتا جاوے۔ بالآخر آقا علیہ السلام نے کثیر صحابہ کرام دے مشورے نو پسند فرمایا اور انہاں دے کولوں فدیہ لے کے انہاں نو آزاد کر دیتا۔ بعد وچ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دی آیا مقدسہ نازل فرمائی کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کیا میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تسا کر لیا ہے اسی دوانو اس پکڑ نہیں کرتے، لیکن اگر رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے عمل کیتا جاندہ تو زیادہ بہتر ہونا سی کہ اس شان انہاں نو ملی ہے آقا علیہ السلام دی غلامی دا صدقہ۔ آقا علیہ السلام تے ایمان لان دی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو صاحب رائے بنایا ہے، جو رائے دیندے نے اللہ تعالیٰ اس رائے دے مطابق قرآن نازل فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو شراب پینا ہے اس نو ناپسند فرمایا کہ شراب جو ہے وہ نہیں پینی چاہیے، اور اللہ کرے کہ حکم آ جائے کہ شراب نہ پیتی جائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ دی اس رائے دے مطابق شراب دے واسطے حکم نازل فرمایا اور شراب نو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیتا۔ ایسے ہی آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دی آیا مقدسہ نازل فرمائی کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ یقیناً اساں آدمی نو چنی ہوئی مٹی دے نال بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان دی تخلیق دا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان نو کس طرح بنایا ہے، پھر پہلے فرمایا کہ اساں انہوں مٹی دا بنایا ہے، پھر فرمایا کہ اسی اس نطفہ بنانے ہیں، پھر وہ قرار پکڑتا ہے، پھر اس کا بچہ بنتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس نے شکل و صورت عطا کرتا ہے، اس کی ولادت ہوندی ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ نے بہت احسن طریقے دے نال بیان فرمایا ہے۔ جس وقت آپ نے سنیا آقا علیہ السلام دی زبان دے وچوں تو آپ دی زبان دے وچوں بے ساختہ نکل گیا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو سب تو بہترین تخلیق فرماون والا ہے۔ تو آپ کی زبان دے وچوں بے ساختہ کلمات نکلے نے، اور جس وقت اے فرمان اللہ تعالیٰ دا مکمل ہویا ہے تو خالق کائنات نے آخر تے بالکل اوہی الفاظ نازل فرما دیتے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ انہیں آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ جس وقت عبداللہ بن ابی منافق یہ مریا ہے تو اس دا بیٹا آقا علیہ السلام دا سچا غلام سی، اور آقا علیہ السلام دے نال حد تو زیادہ محبت کرتا سی۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے، عرض کی کہ حضور میں چاہنا ہاں کہ تسی میرے باپ دی نماز جنازہ پڑھاؤ اور تسی اس دے واسطے کفن دے واسطے اپنی قمیض ادا کرو اور اس کی قبر تے تسی تشریف لے جاؤ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت ارادہ فرمایا جان دا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ منافق سی اور تسی اس جنازے نال تشریف نہ لے جاؤ، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں فرمایا سی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو منع نہیں فرمایا سی۔ واقعہ پہلے میں بیان کر بھی چکیا ہاں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیوں تشریف لے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں دعا فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ اے میرے حبیب اگر تسی اندے واسطے استغفار کرو میں اس کو نہیں بخشاں گا۔ ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر تسی اندے واسطے 70 دفعہ استغفار کرو فلن یغفر اللہ لہم، میں اس کو نہیں معاف کراں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے دیتی کہ حضور تسی تشریف نہ لے جاؤ، اس کے واسطے دعا نہ کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اس تو منع نہیں فرمایا، لہذا میرے کو اختیار ہے کہ میں جاواں یا میں نہ جاواں۔ اور دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں یہ نہیں فرمایا کہ میں تسی 70 تو ود دعا کرو گے تو میں نہیں معاف کراں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ اگر 70 مرتبہ دعا کرو گے تو میں اس کو نہیں معاف کراں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مینوں یقین ہوئے کہ میں 70 تو زیادہ مرتبہ اگر اندے واسطے استغفار کراں گا اس کو فائدہ پہنچے گا تو میں 70 تو زیادہ مرتبہ بھی کراں گا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نبوت ہے، اور اس بات تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ساری زندگی افسوس رہا ہے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز کہ جس نے ساری عمر آپ نو پریشان کیتا ہے، جس سے ندامت ہوئی ہے، وہ ایک گل ہے کہ جڑی آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو منع کیتا سی، لیکن آخر دے وچ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید فرقان حمید دی آیا مقدسہ نازل فرمائی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تساں انہاں دی نہ تو نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ تساں انہاں دی قبر تے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ منافق نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ دی رائے دے مطابق قرآن مجید فرقان حمید دی آیا مقدسہ نازل فرما دیتی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ دی رائے دے مطابق ہی نشے نو حرام فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے ایمان والو نماز دے قریب نہ جاؤ اس حال وچ کہ تساں نشہ کیتا ہوئے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز تو منع فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کیا میرے حبیب یہ تواڈے کولوں شراب اور جوئے دے متعلق پوچھتے نے کہ یہ کیسا ہے، کی کرنا چاہیے ہے؟ تو فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ شراب اور جوئے دے وچ جڑا نفع ہے ان دے تو زیادہ نقصان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی شراب ہے اس کا نقصان ہے تو اس کے فائدے بھی ہیں، لوگ جوا کھیڈتے ہیں تو بندہ اگر نقصان اٹھاتا ہے تو کوئی نہ کوئی بندہ اس کو امیر بھی ہو جاتا ہے، اس کو لب بھی جاتا ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ جوئے اور شراب دا جو گناہ ہے وہ نفع دے نالوں زیادہ بڑا ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو شراب جوئے فال دے قریب نہ جاؤ کیونکہ اے شیطانی اثرات نے، انہاں کو بچو، اگر بچو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ میں ایک اور رائے پیش کی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے تے تشریف لے گئے، اور جس وقت آپ ابھی واپس نہیں آئے، یہ جڑے منافق نے عبداللہ بن ابی یہ واپس آ گیا، چونکہ یہ مدینے دا رہائشی سی اور مدینے والے لوگ اس کی بڑی عزت اور احترام کرتے سن، ان دے منن والے بڑے سن، تو اس نے مسلمانوں دے واسطے ذلیل دا لفظ بولیا
جس وقت اس نے لفظ بولیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ جڑے اس نے بولے سن اپنے حبیب نو وحی دے ذریعے دس دیتے کہ اے گل عبداللہ بن ابی نے کیتی ہے۔ جس وقت آقا علیہ السلام کو پتہ چلیا تو آپ ناراض ہوئے، غصہ ہوئے، اور پھر اے لوگ جس وقت آقا علیہ السلام واپس آئے، آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ پھر سارے اکٹھے ہو کے منافق آئے۔ آقا علیہ السلام نے انہوں نے فرمایا کہ تساں آ گفتگو کیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مینوں دس دیتا ہے۔ پھر معافیاں منگن لگ پے کہ جی غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیو فلاں فلاں۔ تو آقا علیہ السلام چونکہ رحم دل سن، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی گل نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تسی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو معاف کر دے گے۔ آقا علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ میں انہاں دے واسطے استغفار کراں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے تہاڈی گستاخی کیتی ہے، تہاڈی گستاخی اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ بھی یہ معاف نہیں کرے گا۔ تسی یہ سنتے رہو نا کہ گستاخی رسول دا بہت بڑا شور شرابہ ہما وقت رہندا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کرنے والا اس نو چھڑ دیو، اس نو معاف کر دیو، کوئی گل نہیں، غلطی کر گیا ہے۔ یعنی کہ مختلف لوگاں دی اپنی سوچ اور فکر ہے، لیکن قرآن یہ دستا ہے کہ جو گستاخی رسول ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس دی کوئی معافی نہیں۔ گستاخی رسول اس جرم دی معافی نہیں، ان دی سزا ہی ہے کہ آقا علیہ السلام ادوں دا ظاہراً موجود سن، آج دا اگر تسی حالات ویکھو تو اور نے، وہ حالات اور سن۔ آقا علیہ السلام ادوں موجود سن، آپ خود انہاں واسطے دعا کرتے پے نے، اور اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، کہ برابر ہے تسی انہاں واسطے استغفار کرو یا نہ کرو، اللہ انہاں نو معاف نہیں کرے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی گستاخی کسے صورت معاف نہیں فرماندا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہی رائے دیتی سی کہ حضور تسی انہاں واسطے دعا نہ کرو۔ آقا علیہ السلام نے جو ہی ارادہ فرمایا تو آپ دی رائے دے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ نازل فرما دیتی۔ آقا علیہ السلام نے جنگ بدر دا ارادہ فرمایا اور فرمایا کہ سانو جانا چاہیے ہے کہ نہیں جانا چاہیے، کچھ نے کیا جانا چاہیے ہے، کچھ نے کیا نہیں جانا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رائے ایسی کہ سانو ضرور جانا چاہیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ دی رائے دے مطابق قرآن مجید فرقان حمید دی آیا مقدسہ نازل فرمائی کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق۔ آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی زوجہ محترمہ تہاڈی اور میری سب مومنین دی ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آقا علیہ السلام دی ازواج مطہرہ نے اور تمام مومنین دی ماں نے۔ آپ تے کسے نے الزام لگا دیتا، آج بھی ایسے لوگ موجود نے کہ جڑے ازواج مطہرات تے الزام تراشیاں کرتے ہیں، انہوں نے شان گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ سوچنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام تے آپ دی زوجہ محترمہ تے الزام لگا دیتا گیا۔ آقا علیہ السلام تھوڑے جے پریشان ہوئے، غم زدہ ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا سی یا کہ اللہ تعالیٰ دی مرضی نال کیتا سی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ دی مرضی نال کیتا سی۔ تو آپ نے عرض کیتی کہ پھر تسی پریشان نہ ہو کہ اگر اللہ نے انہاں نو تواڈے واسطے چنیا ہے، ان دا مطلب ہے طیبہ طاہرہ اور پاک ہے، انہاں وچ کسے قسم دا کوئی عیب و نقص نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ اللہ نے انہاں خاصاں نو اپنے خاص نبی واسطے چنیا ہے، اس واسطے ساری سوچ غلط ہو سکتی ہے لیکن انہاں دی شان وچ کسے قسم دی کمی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی دے نال محو گفتگو سن اور آپ نے ذکر کر دیتا
حضرت جبریل امین دا، حضرت میکائیل علیہ السلام فرشتیاں دا، تو اگوں وہ جڑا یہودی ہے وہ کہتا ہے کہ جڑا جبریل ہے یہ ساڈا دشمن ہے اور میکائیل بھی ساڈا دشمن ہے، اسی اس نوں نہیں جانتے، ویسے اللہ تعالیٰ نوں اسی منتے ہاں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جڑا جبریل اور میکائیل دا دشمن ہے وہ ایویں ہی ہے کہ جویں اللہ دا بھی دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ دی رائے دے مطابق قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ من کانا عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی موافقت دی بہت ساری آیات نے کہ جڑیاں آپ دی رائے دے مطابق نازل ہوئیاں نے، انہاں دا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ منہا آقا علیہ السلام تو بھی زیادہ سمجھدار سن، یا آقا علیہ السلام انہوں جو رائے دیندے سن وہ آقا علیہ السلام خود کیوں نہیں ہو رائے، آپ خود کیوں نہیں وہ فیصلہ فرما سکتے سن؟ تو اللہ تعالیٰ جس نو شان عطا کرنا چاہے وہ عطا کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام سب کچھ جانتے سن، آپ دے کول تمام فیصلے کرن دا حق ہوندا سی، لیکن آپ صحابہ کرام نال خود مشورہ فرماندے سن، انہاں دی رائے لیندے سن۔ کئی دفعہ آقا علیہ السلام دی رائے اور ہوندی سی، صحابہ کرام دی رائے اور ہوندی سی، اور آپ انہاں دی رائے تے عمل کر لیندے سن۔ اینوں کہندے نے کہ دوسرے نو عزت دینا۔ اگر سانوں کوئی بندہ مشورہ دے اچھا ہی ہوئے، اسی کہنے ہیں کہ یار تیرے کول میں نہیں پوچھیا، تینوں کنے کیا مینوں دس، مینوں خود سمجھ نہیں ہے گی، تو ایسا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہے کرن تو پہلے مشورہ کر لینا، یہ سنت نبی ہے۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں پوچھنا دسنا، میرا جو دل آوے میں وہی کرنا ہے، تو ایسی بات کرنا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ مشورہ کرنا آقا علیہ السلام دی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام اپنی رائے بھی پیش فرماندے سن، صحابہ کرام دی رائے بھی لیندے سن، صحابہ کرام اپنی رائے دا اختلاف بھی کرتے سن۔ کئی وقت جنگ بدر ہوئی ہے تو بدر دے میدان تے تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپاں اس جگہ تے ٹھہریے، اس جگہ نو اپنی رہائش گاہ بنا لئیے۔ آقا علیہ السلام ایک غلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جڑا تسی یہ فیصلہ فرماندے پہ ہو، کیا تسی اے اللہ دے حکم نال پہ فرماندے ہو یا تسی ویسے حالات نو ویکھ کے فیصلہ فرمایا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ فیصلہ اللہ دے حکم نال نہیں فرمایا، بلکہ اے میں اپنی ایک رائے مناسب سمجھیا ہے، تو میں اس واسطے تانوں یہ کیا ہے۔ اس نے عرض کی تھی کہ حضور میری یہ سوچ ہے کہ اگر آپ اس کی بجائے اس جگہ ٹھہریے تو زیادہ مناسب ہوئے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی رائے نو چھوڑ کے انہاں دی رائے تے عمل کیتا ہے۔ تو یہ شان ہے کسے نو عطا کرنا کہ اللہ تعالیٰ دے حبیب اپنے غلاماں نو بھی شان عطا کردے سن، انہاں دی سوچ، انہاں دی فکر اور انہاں دے مشورے نو آپ رد نہیں فرماندے سن، انہاں نو عزت دیندے سن۔ اگر تانوں کوئی تواڈے تو ماڑا یا غریب یا کمزور یا چھوٹا رائے دے اچھی ہوئے اور تسی اس نو پسند کرو تو اس دا دل خوش ہو جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام اپنے غلاماں نو نوازدے سن، اور اس نوازن دا یہ نتیجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطبہ ارشاد فرمان دے واسطے آپ ممبر دے تشریف لائے نے، اور جس وقت ممبر دے تشریف لائے تو آپ نے بہت خوبصورت لباس پہنے ہویا، ایک غریب جا آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے فرمایا کہ اے عمر اپنی گل پیچھے شروع کری، پہلے مینوں جواب دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حکم کرو کیا پوچھنا ہے۔ اس نے عرض کی تھی کہ اے جڑا تساں لباس پہنیا ہویا ہے، بیت المال جڑا کہ مال غنیمت دے وچ مال آیا سی اور اس دے وچ کپڑا سی، وہ جڑا سب تقسیم ہویا ہے، وہ کپڑا اینا نہیں سی کہ اس دے نال تہاڈا لباس بن جاندا، تانوں جو کپڑا ملیا ہے وہ تھوڑا سی اور ہون تساں مکمل لباس بنایا، یہ کیویں بنایا جے؟ تو آپ نے نہیں فرمایا کہ میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں، آپ نے فرمایا کہ اس لوگاں دے وچ میرا بیٹا موجود ہے حضرت عبداللہ،
تو بیٹے کھڑے ہو گئے، عرض کرتے کہ ہاں میں موجود ہاں۔ تو فرمایا کہ اے بیٹے تو دس کہ میرا لباس کتھوں آیا ہے؟ تو آپ نے تمام لوگوں کے سامنے آپ نے بیان کیتا اور عرض کیتی کہ سب نو کپڑا ملیا ہے، میرے باپ نو بھی ملیا ہے، دیگر صحابہ کرام نو بھی ملیا ہے اور مینوں بھی ملیا سی۔ میرے باپ دا جڑا سوٹ سی وہ خستہ حال سی، اور میں اپنا کپڑا اپنے باپ نو دے دیتا ہے تاکہ اس کپڑے دے نال اور اپنے دے نال ملا کے وہ لباس بنا لیں۔ تو یہ وہ کپڑا ہے کہ جڑا انہاں دا بھی سی اور میرا بھی سی، اور اس نو ملا کے قمیض بنی ہے جڑی آپ نے پہنی ہے۔ تو آپ نے اتھے ہی جواب دیتا ہے، اور آپ نے نہیں فرمایا کہ پوچھنے والا کون ہے یا کوئی عہدہ نہیں، میں امیر المومنین ہاں، میں خلیفہ ہاں اور لوگاں نے میری بیعت کیتی ہوئی ہے، میں کسی نے کیوں جواب دیواں، بلکہ آپ نے اس مقام تے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں امیر المومنین ہاں اور میرا یہ حق ہے کہ میں دو سوٹ رکھاں، ایک سوٹ گرمی دا اور ایک سوٹ سردی دا۔ اسی کہنے جی غربت بڑی ہے۔ میں جس وقت پڑھیا نا تو میں حیران ہو گیا کہ سارے دوست کہتے ہیں کہ غربت بڑی ہے، تسی غریب تو غریب نکال لو، اج دا جڑا اج تو غریب ہے اس نو نکال لو، اس دے کول بھی دو دو چار چار سوٹ ہون گے، اچھا کھانا بھی کھا لیندہ ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے واسطے بیت المال وچوں صرف دو سوٹ حلال نے، ایک گرمی دا ایک سردی دا، اور درمیانے درجے دا کھانا صرف اے میں کھا سکنا وا، اس تو علاوہ بیت المال دے وچوں میں کچھ نہیں لے سکتا۔ یعنی کہ خلیفۃ المسلمین نے، اور انہاں دی یہ شان ہے کہ سوٹ صرف دو نے، ایک سردیاں پانا ہے ایک گرمیاں پانا ہے، اور رکھے ہوئے نہیں نے بھی گرمیاں دا گرمیاں پاواں گے پھر سردی ہے تو رکھ لیا ہے، تو 6 مہینے اگر ایک سوٹ استعمال کیتا جاوے تو ویسے ہی استعمال دے قابل نہیں رہ جاندہ۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ میرے تے اتنا ہی حلال ہے، اور کھانا یہ نہیں کھانا کہ خلیفۃ المسلمین نے تو بڑے بڑے کھانے آ جان، بڑے بہترین لذیذ اور سب کچھ ہوئے۔ فرمایا کہ درمیانی درجے دا کھانا وہ میں کھانا ہے، وہ میرا حق ہے، اس تو زیادہ میں نہیں کھاواں گا۔ آپ کسے نو اگر کسی جگہ دا گورنر بنا کے بھیج دے نے، اس نو فرماندے سن کہ تو گھوڑے دے سوار ہو کے نہیں جانا، اور گھوڑے دے سواری کرنی ہی نہیں، گھوڑے دے سوار بھی نہیں ہونا، اور باریک لباس بھی نہیں پہننا، کیونکہ گرمی وہ علاقہ ویسے بھی گرم ہے، اور باریک لباس پہننا ایک خوبصورت لباس ہے۔ تو آپ نے فرمانا کہ تو باریک لباس بھی نہیں پہننا، اور گھوڑے دے سوار بھی نہیں ہونا، اور غریباں دی داد رسی بھی کرنی ہے، اگر نہیں کرے گا تیرے کو پوچھا جائے گا۔ اور جس وقت بیت المقدس فتح ہویا ہے، 24 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیت المقدس جس سے اب جنگ چھڑی ہوئی ہے، مسجد اقصیٰ جس وقت یہ فتح ہویا ہے، تو آپ جس وقت تشریف لے گئے نے تو جو لباس پہن کے گئے نے، اس لباس دے سامنے سینے تے 4 پیوند لگے ہوئے سن۔ تو یہ انہاں دی شان سی، اگر انہوں نے اس طرح زندگی گزاری ہے جیسے آقا علیہ السلام نے انہوں نے سکھایا ہے، تو آج انہوں دی شان ہے کہ آج بھی اسی انہوں دا ذکر کرنے ہاں، آج بھی اسی انہوں دا احترام کرنے ہاں، اور اس واسطے ہی کہ اسی انہوں نے پڑھیے، انہوں دی سیرت نو سمجھیے اور انہوں دے مطابق زندگی گزاریے۔